تھے۔ ہم لوگ یہ کافی زمینیں تھیں، اسی لیے ہم لوگ گاؤں رہتے تھے۔ ابا زمین میں جاتے تھے اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی خوبصورت طبیعت کا حامل ہوں۔ میری جسامت دبلی پتلی تھی، لیکن میں کافی جوان دکھتا ہوں۔ سارا گاؤں مجھے دیکھ کر رشک کرتا تھا، کیونکہ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا تھا۔ ابا کی شادی اماں سے تو ہوئی تھی، پر اس شادی میں پیار بالکل بھی نہیں تھا۔ ابا جس سے پیار کرتے وہ اماں کی بہن تھی، یعنی کہ وہ تھی اب میری خالہ ہیں۔ ان کے پیار کی کہانی اس زمانے میں سارے علاقے میں پھیل گئی تھی، پر نانا نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کی شادی ابا سے ہوگی تو میری اماں ہی ہوگی۔ اس فیصلے پر ابا کے علاوہ سبھی راضی تھے۔ ابا نے نہ کر دی تھی، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف ان کی شادی اماں سے ہو گئی تھی۔ اماں اپنے خاندان کی بڑی بیٹی تھی، وہ کافی سمجھدار تھی، لیکن خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میری خالہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنا اسیر کرتی تھی۔ ان کا رنگ کافی گورا تھا اور ان کا حسن لاجواب تھا۔ وہ بہت ہی پرکشش تھی۔ جب بھی سب لوگ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا فگر کافی اچھی طرح برقرار رکھا تھا۔ اب ان کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ شادی کے بعد اماں کو وہ خوش نہ رکھ سکے، کیونکہ دل میں کوئی اور جو تھا۔ اماں بھی یہ بات جانتی تھی، اس سے اپنا نصیب سمجھ کر وہ قبول کر بیٹھی تھی کہ اماں زندگی میں کبھی بھی وہ انہیں نہیں دے سکے گی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے یہ حسن اپنی جانب کھینچنے لگا۔ اماں کا زور تھا کہ میں بھی کھیتی باڑی کروں، لیکن میرا زور اس پر تھا کہ میں شہر چلا جاؤں اور ادھر جا کر خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کا بھی اپنا مزہ تھا۔ میری بات مان لی گئی تھی، کیونکہ میں اکلوتا وارث تھا۔ میں کالج جاتا تھا، ساتھ ساتھ مزے بھی کرتا تھا۔ دوستوں کی مہربانی تھی جنہوں نے میرا تعارف کچھ ایسی چیز سے کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ اب کالج میں کم ہی جاتا تھا۔ لڑکی جتنی بھی حسین ہوتی تھی، لیکن وہ میری خالہ کے سامنے آ کر ہار جاتی تھی، کیونکہ خالہ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں تصور کرنے لگتا تھا۔ جانتا تھا کہ میری خالہ ہیں، پر ابا بھی ابھی تک ان کی خوبصورتی کے غلام تھے۔ میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ یہ سب میں سوچتا تھا تو مجھے اماں پر کافی ترس آتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا کیا قصور تھا۔ انہیں تو مفت کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے خالہ پر بھی کافی غصہ آتا تھا۔ میرے گاؤں میں جتنے بھی دوست تھے، سبھی جانتے تھے کہ ابا خالہ کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ابا کی دہشت اتنی تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی جو ان کے سامنے یہ بات بول سکے۔ ایک دفعہ میں گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جب ایک دوست نے بات چھیڑ دی کہ میری خالہ تو کافی چالاک نکلی ہیں۔ اس کی بات مطلب میں نہ جان پایا جب وہ کہنے لگا کہ خالہ روز ہی کھیت میں ابا سے ملنے جاتی ہیں۔ میں یہ بات سن کر کافی حیران ہوا، اس کی اس بات میں کتنی حقیقت تھی۔ میں نے دوست کو بول دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ صرف وہ ملنے نہیں جاتی، بلکہ وہ تو باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں جو کہ ابا کو اماں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو میٹر ہی گم گیا تھا کہ اس کی یہ مجال جو ابا کے بارے میں ایسی بات کرے، پر دوست نے مجھے قسم دینا شروع کر دی تھی کہ اگر مجھے یقین نہیں ہے تو میں خود ہی یہ سب دیکھ لوں اور کسی دن کھیت میں چلا جاؤں۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لیکن میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا اگر ایسا ہوا بھی تو میرا سارا الزام خالہ کو جاتا تھا کہ وہ اپنی اداؤں سے ابا کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ میں اس بات کو بھلانا چاہتا تھا، پر اس دن میرا یہ وہم سچ ثابت ہوا جب میرا گزر کھیت سے ہوا۔ میں عام طور پر کھیت میں بالکل بھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس دن ویسے ہی ارادہ کیا اور کھیت پر چلا گیا۔ اچانک ہی جھاڑیوں کے بیچ سے مجھے کسی خاتون کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ آوازیں تو کافی عجیب سی تھیں، مجھے دھچکا لگا تھا۔ میں اس آواز کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں تک جانے لگا۔ اچانک ہی ہلکی سی جھاڑی ہٹا کر وہ نظارہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابا تھے، اور جس کے ساتھ تھے وہ میری خالہ ہی تھی جو اس حالت میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ نظارہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ خالہ کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اس حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کا حسن کافی کمال کا تھا۔ جب بھی ابا کا دل ان پر آیا تھا، ابا بہت محنت سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میرا دل خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مچلنے لگا تھا۔ شاید یہی ایک واحد وجہ تھی جو خالہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو ان کی یہ والی آزادی ختم ہو جانی تھی۔ مجھے خالہ کا چہرہ تو بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر سامنے کا وہ نظارہ دیکھ کر میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی تھی،
جیسے میں ابا کی جگہ خالہ کے ساتھ ہوتا۔ یہ سب سوچ کر میری طلب بڑھنے لگی تھی۔ ابا نے خالہ کے ساتھ جی بھر کر کام کیا تھا۔ خالہ تھک گئی تو ابا الگ ہو گئے تھے۔ خالہ نے کپڑے اٹھائے اور اپنا حلیہ بہتر کرنے لگی تھی۔ ابا فوراً ہی واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد جب خالہ سیٹ ہو گئی تو وہ بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس وقت مجھے کام تھا، جب بھی میں بھی واپس ہو گیا، لیکن میرا پکا ارادہ ہو گیا تھا کہ خالہ کے ساتھ اسی کھیت میں اپنی طلب پوری کروں گا۔ میں بھی وہ مزہ لینا چاہتا تھا جو ابا اب تک لیتے آئے تھے۔ میں نے بہت زور دیا کہ کیا طریقہ اپناؤں۔ مجھے ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اسی چیز کو انجام دوں گا۔ کل کا سوچ کر رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کافی خوش تھا کہ وہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے گی جن کے پیچھے نہ جانے کی لوگ دوڑ رہے تھے۔ اگلے دن میں نے اسی وقت کھیت سے گزرا، مجھے دور جھاڑیوں میں حرکت دکھائی دی۔ میں جان گیا کہ آج ان کا ٹھکانہ یہ جگہ ہے۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچا اور انہیں دیکھ کر پھر سے حیران ہو گیا۔ آج ابا خالہ کے ساتھ کسی اور طریقے سے وہ سب کر رہے تھے، پر میں نے یہ سب دیکھ کر صبر سے کام لیا اور 10 منٹ انتظار کیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ابا واپس جانے لگے تھے، لیکن خالہ کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ جب ابا کھیت سے دور نکل گئے تو میں اچانک سے خالہ کے سامنے آ گیا۔ مجھے وہاں دیکھ کر خالہ کو جھٹکا لگا تھا اور اپنی اس حالت کو چھپانے لگی تھی، پر میں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی اور ان کے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے حسن کو دیکھنے لگا۔ خالہ مجھے کہنے لگی یہ حرکت کافی گندی ہے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ خالہ یہ کہہ رہی ہیں جو کہ ابا کے ساتھ مل کر اپنی ہی بہن کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔